ایمان کے حصے میں وراثت میں اگر کچھ آیا تھا تو وہ صرف اس کے والد کا نام اور ایک بے پناہ ذمہ داری تھی۔ 25 سال کی عمر میں جہاں دوسری لڑکیاں اپنے خوابوں کو سجانے میں مصروف ہوتی ہیں، وہ وہاں اپنی بیوہ ماں کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد میں لگی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایمان اس گلی کی وہ واحد روشنی تھی جہاں ہر طرف غربت اور محرومی کے سائے منڈلاتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی جھونپڑی نما کرائے کے مکان میں ایک ہی کمرہ تھا جو دن میں مطالعہ گاہ اور رات میں خواب گاہ بن جاتا تھا۔ دیواریں بوسیدہ تھیں لیکن ایمان کی کتابوں کی الماری ہمیشہ منظم رہتی تھی۔ ایمان کی سب سے بڑی خوبی اس کی ذہانت اور بے خوفی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تعلیم ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی ہتھیار کے زور پر وہ شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی کی فیس بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے لیے وہ صبح کی کلاسوں کے بعد سارا دن 3 مختلف گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی۔ یہ ٹیوشن صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ اس کے لیے معاشرے کے ان طبقوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی تھا جہاں دولت کی فراوانی تھی، اور وہیں اسے یہ احساس بھی ہوا تھا کہ دولت ہر چیز کی ضمانت نہیں ہوتی۔ وہ دیکھتی تھی کہ امیر گھروں کے بچے کھلونوں کے ڈھیر میں بھی کتنے تنہا ہوتے ہیں۔ آج بھی سورج ڈھل چکا تھا اور ایمان تھکی ہاری اپنی سائیکل پر آخری ٹیوشن سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کے کندھے کا بیگ بوجھل تھا اور پاؤں شل، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو فرض پورا کرنے کے بعد ملتا ہے۔ جب وہ گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر پہنچی تو اسے یاد آیا کہ کل ماں کو شوگر کی دوائی لا کے دینی ہے اور جیب میں صرف 800 روپے بچے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تشویش کی لکیریں ابھریں، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خود سے سرگوشی کرتی، وہی راستہ بنائے گا۔ ایمان کی ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ عزت نفس اور یقین ہی اصل دولت ہے، اور ایمان اس کے حصول پر ہمیشہ سختی سے کاربند رہتی تھی۔ ایمان کو کالج سے فارغ ہونے کے بعد ٹیوشن کے لیے نکلنا تھا، مگر ایک اہم ذمہ داری اسی شہر کے مرکزی پارک کی طرف لے گئی۔ اسے اپنی ایک کلاس فیلو کو یونیورسٹی کی کچھ کتابیں لوٹانی تھیں جو وہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پارک شہر کے امیر طبقے کی سیرگاہ تھی جہاں ایک عام آدمی کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ پارک کے مرکزی حصے میں پہنچ کر ایمان کی نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سبزی سے بھرے پرسکون ماحول میں ایک چھوٹی سی بچی اکیلی بیٹھی تھی اور خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے لباس سے عمارت جھلک رہی تھی اور سامنے ہی مہنگے کھلونوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک انتہائی وجیح لیکن سر چہرے والا شخص فون پر ایسی مصروفیت سے بات کر رہا تھا جیسے دنیا کے سارے کاروبار اسی وقت نپٹانے ہوں۔ یہ صاحب کوئی اور نہیں، زارون خان تھے، جن کی دولت اور انا کی کہانیاں شہر بھر میں مشہور تھیں۔ ایمان کے حساس دل کو اس بچی کی بے بسی نے کاٹ لیا۔ وہ بچی کو روتے اور اس کے سرپرست کو فون میں مگن دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ زارون شاید مصروفیت کی وجہ سے بچی کو نہیں دیکھ پا رہا، مگر جب کافی دیر کے بعد بھی زارون نے بچی کی طرف توجہ نہ دی اور مزید دوبارہ آتی کال میں لگ گیا تو ایمان کا نرم دل اس بے حسی پر غصے سے ابل پڑا۔ اس کا ضمیر اسے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ غربت کی زندگی گزار کر بھی اسے معلوم تھا کہ سب سے بڑی دولت پیار اور وقت ہوتا ہے۔ وہ سیدھی زارون کے پاس پہنچی اور غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اس کی سادگی اور جرأت نے زارون کو چونکا دیا۔ جب وہ وہاں سے نہ ہی تو فون کو ہاتھ سے ہٹا کر زارون نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم کون ہو؟ زارون کی آواز میں مکمل بے اعتنائی اور بے عزتی تھی۔ ایمان نے اپنی مضبوط آواز کو برقرار رکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک سستے بزنس مین لگ رہے ہیں، سرپرست نہیں۔ ایمان نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ بچی رو رہی ہے اور آپ کو اپنی کال سے فرصت نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلونے اور یہ پارک اس کے خالی پن کو بھر دیں گے؟ اسے آپ کا وقت اور پیار چاہیے۔ بھائی صاحب، آپ امیر ہوں گے مگر باپ یا سرپرست بننا آپ کو نہیں آتا۔ زارون کے لیے یہ الفاظ کسی شدید توہین سے کم نہیں تھے۔ ایک معمولی سی لڑکی جو کسی دفتر کی چپراسی جیسی نظر آ رہی تھی، اسے اس کے کردار پر لیکچر دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایمان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ فضولیات بولنے کی؟
میں تمہاری طرح کے سستے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ تمہارے پیسے کی کمی ہے تو بھیک مانگو، مگر مجھے سکھانے کی کوشش مت کرو۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہاری اس جرت کا مزہ چکھاؤں گا۔ زارون نے بچی کو بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ مشال خوف زدہ تھی اور زارون آگ بگولا۔ ایمان خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کا دل اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود شرمندگی اور دکھ سے بھر گیا تھا۔ زارون نے آخری بار ایمان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے پارک سے نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے چند الفاظ اور آج کی ملاقات کی توہین بہت جلد اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ بننے والی ہے۔ زارون خان کے لیے زندگی کبھی اتنی بے بس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو شہر کے معیشت کے فیصلے کرتا تھا، اپنی چھوٹی سی بھانجی کے سامنے بے بس تھا۔ پارک کے واقعے کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، لیکن مشال کا حال بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کی اداسی گہری ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف بولنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب تو اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا۔ زارون نے بہترین ماہرین نفسیات اور ڈاکٹرز کو گھر بلایا، لندن اور امریکہ سے مشاورت کی، مگر ہر جواب ایک ہی تھا: مسٹر زارون، بچی کو دوائیوں یا کھلونوں کی نہیں، محبت اور وقت کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اسے خوشی دے، جو اسے کھیل کھیل میں زندگی سے جوڑے۔ ایک ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا، اسے ایک دوست یا ایک ماں جیسی ٹیوٹر چاہیے۔ زارون نے اس مشورے کو پہلے تو حقارت سے جھٹک دیا تھا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کو اپنے گھر کی چار دیواری میں داخل ہونے دے سکتا تھا، خاص طور پر وہ بھی ایسی جو ایک امیر بچی کو ماں جیسا پیار دے۔ یہ خیال ہی اسے مضحکہ خیز لگا، مگر جب مشال کو بخار نے جکڑ لیا اور وہ کمزوری سے نڈھال ہو گئی تو زارون کا سخت دل پگھل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی کروڑوں کی دولت اس کی بھانجی کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اپنی تمام انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے شہر کی سب سے بڑی ٹیوٹر ایجنسی سے رابطہ کیا اور خصوصی تاکید کی کہ وہ اسے ایک ایسی لڑکی فراہم کریں جو تجربہ کار، حساس اور بچوں کی نفسیات سمجھتی ہو۔ زارون نے ایجنسی کو منہ مانگی فیس دینے کی پیشکش کی، کیونکہ اب اس کے لیے سب سے اہم صرف مشال کی صحت تھی۔ دوسری طرف ایمان اپنی مالی مشکلات میں مزید گھری ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی فیس کی آخری تاریخ قریب تھی اور اس کی چھوٹی ٹیوشنز کی آمدنی ناکافی تھی۔ اس کی ایک پڑوسن نے اسے شہر کی اس بڑی ٹیوٹر ایجنسی کا بتایا جہاں ایک امیر گھرانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ فیس بہت اچھی تھی اور نوکری ملنے پر اس کی ساری پریشانیاں حل ہو سکتی تھیں۔ ایمان نے فوراً اپنا بہترین تعلیمی ریکارڈ اور ایک مؤثر سی وی تیار کیا اور اللہ کا نام لے کر انٹرویو کے لیے پہنچ گئی۔ اس کے انٹرویو لینے والوں کو اس کا باوقار انداز اور اس کا خلوص بہت پسند آیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو کسی صدمے زدہ بچی کو سنبھال سکتی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ایجنسی نے اسے شہر کے سب سے مشہور پتے پر بھیج دیا، زارون خان کی حویلی۔ ایمان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اسے بس اچھا معاوضہ اور اس کا مقصد یاد تھا۔ ایمان جب زارون خان کی وسیع و عریض حویلی کے دروازے پر پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنی خوبصورت اور شان و شوکت شاید اس نے کبھی کسی فلم میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خود کو سنبھال کر اندر داخل ہوئی، جہاں مرکزی ہال میں ایک ملازم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند منٹوں بعد جب زارون خان خود سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو فضا نے اچانک ایک سرد خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وقت تھم گیا۔ ایمان کے دماغ میں پارک کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے غرور سے بھرے اس شخص کو کھری کھری سنائی تھی۔ زارون کا چہرہ غصے، حیرت اور ناقابل یقین کیفیت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ تم؟ زارون کے منہ سے صرف یہی لفظ نکلا تھا۔ اس کے بعد اس نے ملازم کو غصے سے اشارہ کیا کہ وہ چلا جائے۔ وہ اپنی اس توہین کو نہیں بھول سکتا تھا جو اس لڑکی نے چند دن پہلے کی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نکلو ابھی یہاں سے، زارون نے بپھر کر کہا۔ ایمان نے خوفزدہ ہونے کی بجائے خود کو سنبھالا۔ جناب، مجھے ایجنسی نے بھیجا ہے، میں مشال کی ٹیوٹر کے لیے آئی ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جاؤ اور ایجنسی کو کہہ دو کہ مجھے کوئی اور بھیجیں، زارون نے حکم دیا۔ ایمان دروازے کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک زارون کی نظر ہال کے ایک کونے پر پڑی۔ مشال، جو عموماً کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی اور چھپ جاتی تھی، اب دروازے کی اوٹ سے ایمان کو دیکھ رہی تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔
وہ مسکراہٹ جسے دیکھنے کے لیے زارون نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے تھے، آج ایک معمولی ٹیوٹر کو دیکھ کر نمودار ہوئی تھی۔ زارون ٹھٹک گیا۔ اس کی تمام تر انا، تمام تر غصہ اور پچھلی توہین اس چھوٹی سی مسکراہٹ کے سامنے حقیر ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے سخت دل کو نرم کیا اور ایمان کو واپس آنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، زارون نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، تم نوکری کر سکتی ہو۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ایمان خاموشی سے سننے لگی۔ تم صرف اور صرف مشال کو پڑھاؤ گی، میرے کام میں، میرے معاملات میں یا میری زندگی میں تمہیں کوئی دخل دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تم یہاں نوکرانی بن کر رہو گی، کوئی رشتہ دار نہیں۔ تمہارا تعلق صرف بچی سے ہے، مجھ سے نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ مجھے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کی یا میرے راستے میں آئیں تو میں تمہیں نوکری سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کیا تم یہ شرط منظور کرتی ہو؟ زارون کی آواز میں اب بھی انا اور غرور کی سختی تھی، مگر اس کے اندر چھپا ہوا خوف واضح تھا، وہ خوف کہ اگر یہ لڑکی چلی گئی تو مشال کا کیا ہوگا۔ ایمان نے زارون کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے زارون کی آنکھوں میں چھپا ہوا باپ جیسا قرب نظر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کا غرور ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ اس نے مشال کی طرف دیکھا جو اب بھی مسکرا رہی تھی۔ مشال کی صحت، اس کی نوکری اور اس کی فیس کی ضرورت، سب کچھ اس ہاں کے اندر تھا۔ مجھے منظور ہے، ایمان نے سکون اور مکمل اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ میں صرف مشال کے لیے آئی ہوں۔ ایمان نے زارون خان کی حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ نوکری کسی نوکری سے کم نہیں تھی، بلکہ ایک تنہائی کا سفر تھا۔ زارون نے جو شرط رکھی تھی وہ صرف رسمی نہیں تھی بلکہ ایک عملی دیوار تھی۔ زارون ایمان کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا، گویا وہ گھر میں موجود ہی نہیں۔ وہ کبھی اتفاق سے ایمان کے سامنے آ بھی جاتا تو اس کی نظریں ہمیشہ دوسری طرف رہتی۔ اس کا یہ سرد اور مغرور رویہ ایمان کے لیے ایک مستقل یاد دہانی تھا کہ وہ صرف ایک ملازمہ ہے جس کا کام صرف مشال تک محدود ہے۔ ایمان نے کبھی اس رویے کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنا سارا دھیان مشال کی طرف لگا دیا۔ مشال کا معاملہ بہت نازک تھا، وہ بولتی نہیں تھی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی اور ہر وقت خاموش ڈر میں مبتلا رہتی تھی۔ ایمان کو معلوم تھا کہ اس بچی کے ساتھ زور زبردستی کام نہیں آئے گی۔ ایمان نے بہت حکمت عملی سے کام لیا۔ وہ ابتدا میں مشال کے کمرے میں صرف بیٹھ جاتی اور خاموش رہتی۔ وہ مشال سے بات نہیں کرتی تھی بلکہ خود سے باتیں کرتی۔ آج باغ میں بہت خوبصورت گلاب کھلے ہیں، کاش کوئی انہیں دیکھتا۔ یا مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، ایک شہزادی کی جو چاند پر چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مشال آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ ایمان نے اس کی حساسیت کو سمجھا۔ جب مشال خوفزدہ ہوتی تو ایمان کبھی اس کے قریب نہیں جاتی بلکہ ایک فاصلے پر بیٹھ کر کوئی دھن گنگنانے لگتی۔ دن گزرتے گئے، ایمان نے مشال کو رنگوں اور خاکوں سے جوڑنا شروع کیا۔ مشال کو رنگ بہت پسند تھے مگر وہ ڈرائنگ شروع نہیں کرتی تھی۔ ایمان روزانہ اس کے سامنے ایک نئی تصویر بناتی اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ ایک دن جب ایمان واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ مشال نے اس کی بنائی ہوئی آدھی تصویر میں چند لکیریں کھینچ دی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی مگر ایمان کے لیے یہ کسی بڑے معجزے سے کم نہ تھی۔ شام میں ایمان اپنی سائیکل پر حویلی سے باہر نکل رہی تھی جب تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے پورچ کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اسی وقت زارون کی گاڑی بھی پورچ میں داخل ہوئی۔ زارون گاڑی سے باہر نکلا اور چونکا۔ ایمان اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بارش اتنی تیز نہیں ہے کہ تم کھڑی رہو؟ زارون نے سرد لہجے میں کہا، جیسے وہ ایمان پر احسان کر رہا ہو کہ اس نے بات کی۔ ایمان نے جواب دیا، مجھے سائیکل چلاتے ہوئے تیزی سے بارش میں بھیگنا پسند نہیں ہے، میں چند منٹ انتظار کروں گی اور چلی جاؤں گی۔ زارون نے حقارت سے سر ہلایا، تمہاری مرضی، مگر یہ حویلی کوئی پبلک ویٹنگ روم نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سر، ایمان نے سادگی سے کہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں آپ کے گھر میں کس حیثیت سے ہوں، میں جلد چلی جاؤں گی۔ زارون اس کے اس بے باک مگر شریفانہ جواب سے چڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اسے پہلی بار ڈانٹا تھا۔ اس نے ایمان کو مزید اشتعال دلانے کے لیے کہا، ویسے تمہاری کوششوں کے باوجود مشال کا رویہ بہتر نہیں ہو رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری اس نوکری کی ضرورت مزید باقی رہے گی۔ یہ بات سراسر جھوٹ تھی کیونکہ مشال پہلے سے زیادہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر زارون اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسے اپنی انا سے نیچے گرتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔
یہ سن کر ایمان کے چہرے پر تھکاوٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فیس کا خیال اسے پریشان کر گیا، مگر اس نے زارون کے سامنے اپنی شکست ظاہر نہیں کی۔ سر، نتائج دیکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور آپ کے بزنس کی طرح جذبات میں اوور نائٹ منافع نہیں ملتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ناکام ہو گئی ہوں تو آپ مجھے کل نکال سکتے ہیں، مگر میں مشال کے ساتھ محنت کرتی رہوں گی، چاہے میری مدت کار ایک دن کی ہو کیوں نہ ہو۔ زارون کو اس کا سیدھا جواب اچھا نہیں لگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے بس اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور اندر چلا گیا، لیکن اندر جاتے ہوئے اس کے قدم بوجھل تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اس کی ہر بات کو بغیر خوف کے لوٹا دیتی ہے، اور کیوں اس کے ایک جملے پر ایمان کے چہرے پر آئی ہوئی اداسی نے اس کے دل میں ایک خفیف سا درد پیدا کر دیا۔ وہ غصہ تھا یا کوئی اور احساس؟ زارون سمجھ نہیں پایا۔ اس بات کے بعد زارون کے اندر ایک اور کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ اب چھپ کر ایمان اور مشال کو دیکھنے لگا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان غلط ثابت ہو اور وہ اسے نکال سکے، مگر ہر بار وہ دیکھتا کہ ایمان اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ وہ صرف مشال کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور وہ بچی آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ باہر کی دنیا سے مشغول ہونے لگی تھی۔ زارون کا اشتیاق بڑھتا گیا کہ یہ لڑکی واقعی کتنی خالص ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی اپنی انا کی دیوار میں ایک اور ننھی سی دراڑ آ گئی۔ زارون کی حویلی میں ایمان کو کام کرتے ہوئے اب تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایمان کی شرط کے مطابق ان 2 مہینوں میں زارون اور ایمان کے درمیان صرف چند رسمی اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ زارون اپنی انا اور سرد مزاج کی وجہ سے ڈھال پہننے لگتا تھا، لیکن وہ ڈھال اندر سے ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب دن میں کئی بار اپنے کام کو چھوڑ کر اسٹڈی روم کی کھڑکی سے لان کی طرف دیکھتا، جہاں ایمان اور مشال مصروف ہوتی تھیں۔ مشال میں بہتری بہت سست تھی مگر واضح تھی۔ وہ اب ایمان کی گود میں سکون سے سو جاتی، اس کی کہانیاں سنتی اور ایمان کی بنائی ہوئی تصاویر میں خود بھی رنگ بھرتی۔ خاموشی اب مشال کا مستقل مزاج نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک مدھم سی مسکراہٹ نے لے لی تھی، اور وہ اپنی چھوٹی انگلیوں سے ایمان کا دوپٹہ پکڑ لیتی تھی۔ مشال کی اس چھوٹی سی حرکت نے زارون کو کئی بار گہری سوچ میں ڈالا۔ آج زارون دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اسی شام مشال کا معمول تھا کہ وہ ایمان سے اپنے والدین کی تصویروں کے بارے میں پوچھتی۔ ایمان بڑی حکمت سے مشال کو یہ بتاتی کہ اس کے والدین ہمیشہ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس دوران زارون نے کوریڈور میں مشال کی آواز سنی۔ وہ بے چین لگ رہی تھی۔ ایمان اسے دلاسا دے رہی تھی، مشال میرا بچہ، ہم تھوڑی دیر بعد کھیل کھیلیں گے، ابھی بس آپ یہ دودھ پی لو، ایمان نرمی سے کہہ رہی تھی۔ مشال نے اپنا سر نفی میں ہلایا، اور پھر اچانک وہ واقعہ ہو گیا جس نے پورے گھر کو ساکن کر دیا۔ مشال نے بہت مشکل سے آواز کو دباتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے ابھی نہیں پینا۔ یہ 3 الفاظ زارون کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھے۔ اس کے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ مشال، جو مہینوں سے خاموش تھی، جس کی زبان پر صرف خوف کا تالا لگا ہوا تھا، وہ آج بول رہی تھی۔ زارون فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں پر رک کر اس منظر کو دیکھنے لگا۔ ایمان بھی ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات کو قابو کیا تاکہ بچی خوفزدہ نہ ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، اوہ میرا بچہ آج خود سے بات کر رہا ہے، شاباش مشال، لیکن اگر آپ ابھی دودھ پی لیں گی تو ہم باہر باغ میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باغ؟ مشال نے آہستہ سے لفظ دہرایا۔ زارون سیڑھیوں پر ساکت کھڑا رہا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ اپنی ساری دولت سے نہیں خرید سکتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی آواز سننا اسے اتنا سکون دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ تصویر گونجنے لگی جب اس نے ایمان کی توہین بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور جب اس نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ کتنی غلطی پر تھا۔ مشال کا بولنا زارون کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا جو اسے آہستہ آہستہ جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب زارون کا رویہ صرف سرد نہیں تھا، بلکہ وہ شرمندگی اور پشیمانی سے پر تھا۔ وہ ایمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی انا اور وہ پرانی شرط اسے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ مشال کی صحت اب تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے بولنے کا آغاز ہوا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ ایمان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملے بھی کہنے لگی تھی۔ حویلی کی فضا اب کھلکھلاہٹوں سے گونجتی تھی۔
زارون کھلے دل سے ان ہنسیوں کو سنتا اور اس کے دل کو پہلی بار حقیقی سکون ملتا۔ ایمان مشال کو باغ میں جھولا جھلا رہی تھی اور زارون کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ایمان جھولا جھلاتے ہوئے خود بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ہنسی اتنی خالص اور بے ساختہ تھی کہ زارون کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا کہ اس کی دنیا میں پہلی بار کوئی خوبصورت اور سادہ چیز داخل ہوئی ہے جو اس کی دولت سے آلودہ نہیں ہے۔ اسی دن شام کو زارون کا ایک پرانا دوست اور بزنس پارٹنر اس سے ملنے آیا۔ وہ بھی مشال کے حالات جانتا تھا۔ جب اس نے مشال کو ایمان کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے کہا، زارون یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں نے سنا تھا کہ بچی خاموش ہو گئی ہے، اور یہ کون ہے؟ اس کے چہرے پر کتنا خلوص ہے۔ زارون نے جواب دیا، یہ مشال کی ٹیوٹر ہے، ایمان۔ اسے صرف تنخواہ مت دینا زارون، اسے دعا دینا۔ تمہاری حویلی میں برسوں بعد روشنی آئی ہے۔ اس کے دوست نے کہا۔ یہ جملہ زارون کے دل پر جا لگا۔ وہ جانتا تھا کہ روشنی ایمان لائی ہے۔ جب دوست چلا گیا تو زارون نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ وہ ایمان سے بات کرے گا، وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، مگر وہ اس شکریہ کے لیے الفاظ ڈھونڈ نہیں پایا۔ اس کے لبوں پر شکریہ آتا مگر گلے میں اٹک جاتا۔ زارون نے ایمان کو بلایا۔ ایمان فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وقار اور سنجیدگی تھی۔ زارون نے بہت مشکل سے اپنے الفاظ کو ترتیب دیا۔ ایمان، میں دیکھ رہا ہوں کہ مشال بہت بہتر ہے۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ ایمان نے کہا، سر یہ میرا فرض ہے، مشال ایک بہت پیاری بچی ہے۔ زارون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فرض سے زیادہ ایمان، تم نے وہ کیا جو کوئی ڈاکٹر یا سائیکولوجسٹ نہیں کر سکا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں اس دن پارک میں اور یہاں آنے پر کتنا برا بھلا کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ سب کچھ پیسہ ہے۔ میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا، سر، ایمان نے سادگی سے کہا، آپ کو سرپرست بننا نہیں آتا، مگر اب آپ سیکھ رہے ہیں۔ زارون کی آنکھوں میں احترام کا ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی انتقام یا طنز کی بجائے سچائی بتا رہی ہے۔ میں تمہیں تمہارے کام کا بہترین معاوضہ دوں گا اور تمہاری فیس کا انتظام کر دوں گا۔ تم نے جو کیا ہے اس کا کوئی مول نہیں۔ زارون نے کہا، سر مجھے پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ ایمان نے سکون سے کہا، آپ بس مشال کا خیال رکھیں، وہی میرا سب سے بڑا معاوضہ ہے۔ زارون اس جواب سے گہرا متاثر ہوا۔ اس کی جیب میں ایک چیک بک تھی جسے وہ نکالنے ہی والا تھا، مگر اس نے روک دیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اب اس رشتے کو اور اس لڑکی کو کوئی نام دینا ہوگا جو اس کے دل کو اندر ہی اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ زارون نے اس لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایمان ہی وہ عورت ہے جو مشال کو ماں کا پیار دے سکتی ہے اور اسے بھی زندگی جینا سکھا سکتی ہے، مگر تقدیر کو ابھی کچھ اور دکھانا تھا۔ مشال کی بحالی نے زارون اور ایمان کے درمیان ایک خاموش مگر مضبوط رشتہ قائم کر دیا تھا۔ زارون اب ایمان کا احترام کرتا تھا، لیکن اس کا کاروباری ذہن اب بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں کیا جگہ دے۔ وہ ایمان کو ایک بڑی رقم دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں، مگر ایمان کی شرافت اسے ایسا کرنے سے روکتی تھی۔ ادھر ایمان کی زندگی میں مالی بحران ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا تھا۔ یونیورسٹی کی فیس کی آخری تاریخ آ چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں پوری رقم نہیں تھی۔ اسے ایک بار پھر ٹیوشنز پڑھانی پڑی، جس کی وجہ سے اس کی تھکن حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی کمزوری کو زارون سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اسے مزید کام کرنے سے نہ روکے۔ شام کو جب ایمان ٹیوشن کے بعد گھر جا رہی تھی تو زارون نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ اس کے ساتھ ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا تھا۔ ایمان، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری تعلیم یا مالی ضرورت کے لیے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری فیس کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی خیرات نہیں، یہ مشال کی صحت کا قرض ہے۔ ایمان نے ہمیشہ کی طرح انکار میں سر ہلایا۔ سر آپ کا شکریہ، میں اپنی ضرورت خود پوری کر لوں گی۔ میرے والد نے ہمیشہ سکھایا کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ زارون اس کے غرور نفس پر غصہ ہونے کی بجائے متاثر ہوا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ غرور اب ضرورت سے زیادہ بڑھ رہا ہے؟ یہ غرور نہیں ہے سر، یہ میرا وقار ہے۔ میں آپ کو
ایک مالک کی نظر سے دیکھتی ہوں اور آپ مجھے صرف مشال کے سرپرست کی نظر سے دیکھیں۔ اگر آپ اس رشتے میں رقم لائیں گے تو یہ رشتہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ زارون یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ ایمان کی بات میں سچائی تھی جو اس کے اصولوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ ہار مان کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک فکر جاگ اٹھی، میں اسے کیسے ثابت کروں کہ میرا رشتہ اب صرف مالک اور ملازم کا نہیں ہے۔ اگلے ہی دن ایمان کو یونیورسٹی کی فیس جمع کرانے جانا تھا۔ اس نے رات بھر جا کر بقیہ رقم کا انتظام کیا تھا، لیکن تھکن کی وجہ سے وہ صبح بہت دیر سے اٹھی۔ وہ جلدی سے سائیکل پر یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ اس کی سائیکل تیز رفتاری میں ایک موڑ پر پھسل گئی اور وہ سڑک پر گر گئی۔ اسے چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی، مگر اس کے دائیں بازو پر شدید خراش آئی اور اس کے بیگ میں رکھی فیس کی رقم ہوا میں اڑ گئی۔ لوگ جمع ہو گئے، لیکن رقم کا بڑا حصہ غائب ہو چکا تھا۔ ایمان صدمے میں تھی۔ درد سے زیادہ اسے رقم کے ضائع ہونے کا دکھ تھا۔ جب وہ نڈھال ہو کر گھر پہنچی تو اس کی ماں نے فوراً زارون خان کو فون کیا، جن کا نمبر انہوں نے صرف ہنگامی حالات کے لیے رکھا تھا۔ زارون اپنی میٹنگ میں مصروف تھا جب اسے فون آیا۔ ایمان کی والدہ گھبرائی ہوئی آواز سن کر زارون کو معلوم ہوا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ وہ اسی لمحے میٹنگ چھوڑ کر ایمان کے گھر کی طرف دوڑا۔ اس کی رفتار ایسی تھی جیسے وہ اپنا کوئی بہت قیمتی اثاثہ کھونے جا رہا ہو۔ جب زارون ایمان کے گھر پہنچا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ایمان کی ماں اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی ہے۔ ایمان کا چہرہ درد سے زیادہ شکست کے احساس سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی خاموش چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا یہ سب؟ زارون کی آواز میں پریشانی اور تشویش تھی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ ایمان کا بازو دیکھ سکے۔ ایمان کی ماں نے سارا واقعہ روتے ہوئے سنایا۔ اس کی فیس کے سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ اب یہ ایک ہفتے کے اندر فیس کہاں سے لائے گی؟ زارون نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف ہمدردی اور گہرا پیار تھا۔ ایمان تم ٹھیک ہو؟ ایمان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں سر، لیکن میں کیا کروں گی؟ میری فیس؟ زارون نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے پہلی بار اپنا سرپرست والا کردار ادا کیا، اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس نے ایمان کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد ایمان کی فیس یا اس کی کوئی بھی ضرورت آپ کو پریشان نہیں کرے گی، میں دیکھوں گا۔ پھر وہ ایمان کی طرف مڑا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے رشتے میں پیسہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں اسے پیسہ نہیں سمجھوں گا، میں اسے دوستی سمجھوں گا۔ تم نے مشال کو ایک نئی زندگی دی، کیا میں تمہاری پڑھائی کو جاری رکھ کر اس کا قرض نہیں چکا سکتا؟ زارون نے اپنے دل سے کہا، تمہیں اپنی سائیکل کی وجہ سے چوٹ لگی، یہ میری غلطی ہے۔ میں تمہاری پڑھائی کی ساری ذمہ داری لوں گا۔ اس کے بدلے میں جب مشال بڑی ہوگی تو وہ مجھے واپس کر دے گی۔ زارون نے وہیں فون پر اپنے اکاؤنٹنٹ کو کال کی اور اسی وقت یونیورسٹی کی پوری فیس جمع کرانے کا بندوبست کر دیا۔ ایمان نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن زارون نے اس کی بات نہیں سنی۔ تم نے میری بچی کو خوشی دی، میں تمہیں اپنا ایک چھوٹا سا فرض ادا کرنے دو۔ زارون کی یہ بے لوث مدد، اس کا اس وقت ہنگامی حالات میں پہنچنا اور اس کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں پہلی بار تشکر کے آنسو آ گئے۔ زارون کی حویلی سے باہر یہ ان کی پہلی جذباتی ملاقات تھی، اور اسی ملاقات نے ان دونوں کے درمیان کی آخری دیوار گرا دی۔ ایمان کو لگا شاید وہ شخص اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی۔ اس کے پتھر دل کے اندر ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا تھا جو مشال کے خلوص اور اس کی اپنی مجبوری میں باہر نکل آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد زارون اور ایمان کا رشتہ مکمل طور پر بدل گیا۔ ایمان کا احترام اب زارون کے دل میں پیار میں بدلنے لگا تھا۔ اسے اب ایمان کی سادگی، شرافت اور غرور نفس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ایمان بھی زارون کے اس بے لوث مدد کو نہیں بھلا پائی۔ اسے لگا کہ یہ دنیا میں پہلی بار کوئی ایسا شخص ہے جس نے اسے بلا وجہ اتنا سہارا دیا۔ ان دونوں کے درمیان اب ہلکے پھلکے باوقار مکالمے بھی ہونے لگے تھے۔ اس واقعے کو گزرے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ زارون، مشال اور ایمان لان میں بیٹھے تھے۔ مشال کھیل رہی تھی۔ زارون نے ایمان سے پوچھا، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے اب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ گھر اب خالی خالی نہیں لگتا، اور مشال کے ساتھ کھیلنا میری تھکن اتار دیتا ہے۔ زارون نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ خالی پن ختم کرنے والا دراصل تمہارا وجود ہے۔ ایمان نے شرما کر نظر جھکا لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارون نے اسے محسوس کرایا تھا کہ وہ صرف ایک ملازمہ نہیں ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، مگر ان کی خاموشی میں ایک نئی محبت کی داستان شروع ہو چکی تھی۔ زارون اور ایمان کے درمیان اب ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا جو زبان سے زیادہ آنکھوں سے بات کرتا تھا۔
وہ دونوں مشال کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو چکے تھے۔ زارون اپنی سخت کاروباری میٹنگز کے بعد جلد از جلد گھر آنا چاہتا تھا تاکہ مشال کی ہنسی اور ایمان کے سکون بخش وجود کو محسوس کر سکے۔ ایک اتوار کی دوپہر تھی جب تینوں لان میں بیٹھے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ مشال پہلی بار ایمان کے بنائے ہوئے گڑیا گھر کے متعلق زارون کو تفصیل سے بتا رہی تھی۔ یہ منظر کسی مکمل خوشحال خاندان کا تھا جو زارون نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زارون نے خوشی سے ایمان کی طرف دیکھا اور ایمان بھی مسکرا دی۔ عین اسی لمحے حویلی کے مرکزی گیٹ پر ایک تیز ہارن کی آواز آئی جو عام طور پر زارون کی حویلی کی پرسکون فضا میں سنائی نہیں دیتی تھی۔ ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ مشال کے چچا اور تایا، جن کا نام عارف اور فیصل تھا، زبردستی اندر آ گئے ہیں اور زارون سے ملنا چاہتے ہیں۔ زارون کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ یہ وہ رشتہ دار تھے جو مشال کے والدین کی حادثاتی موت کے بعد سے ہی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ زارون نے انہیں سختی سے دور رکھا تھا اور ان کا اس طرح اچانک آنا ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ زارون نے ایمان کی طرف دیکھا۔ تم مشال کو لے کر اندر چلی جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سردی اور غصہ واپس آ چکا تھا۔ ایمان نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن مشال جو اب بہت حساس ہو چکی تھی، زارون کی پریشانی محسوس کر کے اس سے چمٹ گئی۔ ماموں، آپ کو کیا ہوا؟ زارون نے مشال کو سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دو ناپسندیدہ مہمان آئے ہیں۔ اس نے ایمان کو دیکھا اور ایمان نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ وہ انتظار کرے گی۔ عارف اور فیصل دونوں بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مہنگے مگر پرانے فیشن کے لباس میں ملبوس تھے اور ان کی آنکھوں میں لالچ صاف جھلک رہا تھا۔ عارف نے بنا کسی تمہید کے بات شروع کی۔ بھتیجے، بہت دن ہو گئے، ہم نے سوچا ذرا اپنی بھتیجی کو دیکھ آئیں۔ تم تو ہمیں ملنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ کیا مقصد ہے؟ زارون نے کرسی پر اکڑ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ مشال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تصویر بھیج دوں گا۔ میرے گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیصل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد نظر دوڑائی۔ ارے واہ، کیا شان و شوکت ہے! یہ سب تو ہماری بھتیجی کے نام پر ہے نا؟ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ ہماری بچی بیمار تھی اور بولتی نہیں تھی۔ زارون کی رگوں میں غصہ دوڑ گیا تھا۔ مشال اب بالکل ٹھیک ہے اور اس کی صحت کا سارا انتظام میں کر رہا ہوں۔ عارف نے کہکہا لگایا۔ انتظام؟ تمہارا انتظام؟ تم ایک اکیلے، مصروف اور کنوارے آدمی ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ بچی کی پرورش کیسے کرتے ہیں؟ تمہیں تو بزنس کی مشینیں بنانی آتی ہیں، انسان نہیں۔ بچی کو ماں کا پیار چاہیے جو تم نہیں دے سکتے۔ زارون اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اب تم میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ باہر جاؤ میرے گھر سے۔ اگر دوبارہ میرے گھر میں نظر آئے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ نتیجہ تو ہوگا اور بہت برا ہوگا، فیصل نے دھمکی دی۔ ہماری یہ بچی اپنے خاندان میں واپس چاہیے، جہاں اسے ایک ماں کا سایہ ملے گا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ عدالت میں کیسے بات کرنی ہے۔ مشال کی جائیداد پر تم کب تک راج کرو گے؟ یہ الفاظ زارون کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ ان کا اصل مقصد سمجھ گیا۔ یہ لوگ مشال کی نہیں، مشال کی دولت چاہتے تھے۔ زارون نے سختی سے کہا، یہ بچی میری جان ہے اور میں اسے کسی لالچی انسان کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ زارون کی دھمکی دینے کے باوجود عارف اور فیصل نے فوری طور پر عدالت میں مشال کی کسٹڈی کے لیے کیس دائر کر دیا۔ وہی ہوا جس کا زارون کو ڈر تھا۔ وہ لوگ اپنے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں مشال کی محبت سے زیادہ اس کے نام پر موجود جائیداد کی فکر تھی۔ 2 دن بعد زارون حویلی میں بیٹھا مشال کے ساتھ کھیل رہا تھا جب ایک ملازم نے آ کر اسے عدالت کا نوٹس تھمایا۔ نوٹس پڑھتے ہی زارون کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مشال کو یہ سب دیکھ کر خوف محسوس ہوا اور وہ خاموش ہو کر زارون سے چمٹ گئی۔ نوٹس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ عدالت نے مشال کی پرورش کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے اور زارون ایک کنوارا اور مصروف بزنس مین ہونے کی وجہ سے بچی کو وہ خاندانی تحفظ اور ماں کا پیار نہیں دے سکتا جو رشتہ دار دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عدالت نے زارون کو صرف 1 ہفتے کی مہلت دی تھی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ بچی کو بہترین خاندانی اور جذباتی ماحول مل رہا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو مشال کو رشتہ داروں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ نوٹس زارون کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ وہ دولت، طاقت اور غرور جس پر اسے ہمیشہ ناز رہا تھا، آج سب بے معنی تھا۔ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو کھونے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ زارون نے فوراً اپنے سب سے بہترین وکیل مسٹر انور سے رابطہ کیا۔ وکیل نے زارون کی پریشانی سنی اور صاف گوئی سے جواب دیا، مسٹر زارون، میں آپ کی ایمانداری اور مشال کے لیے آپ کی محبت کو جانتا ہوں۔
مگر قانون جذبات نہیں ہوتا، عدالت صرف ثبوت مانگتی ہے، اور آپ کا سب سے بڑا کمزور پہلو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہیں۔ رشتہ داروں کا وکیل یہی ثابت کرے گا کہ آپ بچی کو ماں کا سایہ نہیں دے سکتے۔ زارون نے مایوسی سے پوچھا، تو کیا کوئی راستہ نہیں؟ میں مشال کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ وکیل نے گہرا سانس لیا۔ راستہ ہے، مگر وہ مشکل ہے۔ آپ کو دنیا کو دکھانا ہوگا کہ مشال کے پاس ایک مکمل فیملی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے شادی نہ کی اور بچی کو ماں نہ دی تو آپ یہ کیس یقینی طور پر ہار جائیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان لالچی لوگوں کے ہاتھ میں مشال کو نہیں دے سکتے۔ زارون کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شادی؟ ایک ہفتے میں؟ اس نے فوراً اپنے امیر دوستوں کی بیٹوں، کاروباری پارٹنرز کے خاندانوں میں ایسی لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا جو امیر، پڑھی لکھی اور اس کے شایان شان ہوں۔ وہ لڑکیوں سے ملا، ان سے بات کی، مگر سب نے یا تو مشال کو ایک غیر ضروری بوجھ سمجھا یا پھر زارون کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے جا مطالبات کیے جن کا مشال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مشال بھی ان سب فیشنیبل خواتین سے ڈرتی تھی اور ان کے قریب نہیں جاتی تھی۔ زارون نے 2 دن میں درجنوں ملاقاتیں کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی انا، اپنی دولت اور اپنے وقار کو ایک طرف رکھ کر ہر ممکن کوشش کی، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ بے لوث محبت پیسوں سے نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی مایوسی شدید جذباتی نقصان میں بدل چکی تھی۔ کیس کی سماعت کا دن قریب آ چکا تھا۔ زارون مایوس ہو کر اندر سے خالی گھر لوٹا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی جنگ ہار چکا ہے اور اب اس کی مشال کو چھین لیا جائے گا۔ وہ لکڑی کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اسے مشال کے کمرے سے ملازمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ زارون تیزی سے مشال کے کمرے میں پہنچا۔ مشال شدید بخار میں تپ رہی تھی اور کراہ رہی تھی۔ ملازمہ پریشان تھی، مگر ایک منظر نے زارون کو ساکت کر دیا۔ ایمان اپنی ساری تھکن کے باوجود مشال کے سرہانے بیٹھی تھی اور ساری رات جاگ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ مشال کسی اور کے ہاتھ کو نہیں لگنے دے رہی تھی، مگر ایمان کی گود میں وہ مکمل سکون سے سو رہی تھی۔ ایمان کا چہرہ پریشانی اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ زارون دروازے پر کھڑا پتھر بن چکا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ باہر دنیا میں ماں ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ اصل ماں کا سایہ اس نے اپنے گھر میں اس کی اپنی شرطوں پر موجود تھا۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ ایمان کے اس خالص خلوص کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ زارون آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا اور وہ پوری یکسوئی سی بچی کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس نے ایمان کا بازو تھاما۔ ایمان چونک کر اٹھی۔ زارون کی آنکھوں میں اب آنسو اور شرمندگی تھی۔ وہ زارون جو کبھی رونا گناہ سمجھتا تھا، ایمان، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا، مگر آج میں اپنی بھانجی کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ زارون نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں ایمان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ دنیا کی کوئی عورت مشال کو وہ پیار نہیں دے سکتی جو تم نے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہیں حقارت سے دیکھا، مگر تم نے میری بچی کو بچا لیا۔ کیا تم صرف اس بچی کی خاطر نہیں؟ زارون کی آواز میں مکمل احترام اور درخواست تھی، بلکہ میری عزت رکھنے کے لیے اور میری زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ کوئی سودا نہیں ایمان، یہ میرے دل کا خالص اعتراف ہے کہ تم ہی ہمارے گھر کی ضرورت ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو مشال ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاؤں گا۔ ایمان نے زارون کے چہرے کو دیکھا۔ اسے زارون کی آنکھوں میں نہ کوئی چالاکی نظر آئی، نہ کوئی غرور، صرف ایک مجبور شخص کا خوف اور خلوص نظر آیا۔ اس نے مشال کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ اس کے سامنے اس کی تعلیم، اس کی فیس، اس کا وقار، سب کچھ چھوٹا ہو گیا۔ بڑی چیز تھی مشال کی زندگی۔ ایمان نے آہستہ سے زارون کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ مجھے منظور ہے۔ زارون کے چہرے پر ایک ناقابل یقین سکون چھا گیا۔ اس نے فوراً اسی رات قاضی کو بلانے اور نکاح کی تیاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت نہیں تھا اور سب کچھ مشال کی زندگی بچانے کے لیے ہو رہا تھا۔ زارون کا فیصلہ حتمی تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ دنیا کے سامنے کوئی رسمی تقریب کر سکے۔ اس رات مشال بخار میں ایمان کی گود میں سو رہی تھی اور زارون نے اپنی ایک انتہائی قابل اعتماد وکیل دوست اور قاضی کو حویلی میں بلایا۔ سب کچھ خاموشی سے، بغیر کسی نمود و نمائش کے ہوا۔ زارون اور ایمان کے اس رشتے کی بنیاد محمد سے زیادہ ذمہ داری اور بچی کی حفاظت پر رکھی گئی۔ جب قاضی صاحب نے ایمان سے ان کی رضامندی پوچھی تو ایمان کی نظریں مشال کے معصوم چہرے پر تھیں۔ اس نے اپنے باپ کے اصولوں کو نہیں توڑا تھا۔ وہ آج بھی کسی رحم و کرم پر نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے خلوص کی قیمت پر ایک بے سہارا بچی کی سرپرست بن رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوطی سے قبول ہے کہا۔ زارون نے جب پہلی بار ایمان کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا تو اس کے دل میں وہ سردی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کی جگہ ایک گہرا سکون اور ایک عجیب سی شرمندگی تھی کہ وہ اس مقدس رشتے کو صرف ایک قانونی مجبوری کے تحت باندھ رہا ہے۔ مہر کی رقم بتاتے ہوئے زارون نے کہا، ایمان، یہ رشتہ کاغذوں کا نہیں ہے، یہ اعتماد کا رشتہ ہے۔
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس کی عزت کروں گا۔ ایمان نے کہا، سر، میں آپ کی عزت کے لیے آئی ہوں، مشال کے لیے آئی ہوں۔ نکاح کے بعد زارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پہلی بار ایمان کا ہاتھ بڑے احترام سے تھاما۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی ایمان کو یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ وہ صرف ایک عارضی بیوی ہے۔ اس لمحے کے بعد زارون کی زندگی کا محور صرف مشال ہی نہیں بلکہ ایمان بھی بن چکی تھی۔ عدالت کا منظر سخت اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف زارون جس کی آنکھوں میں شکست کا خوف اور ایک نئی امید تھی، اس کے ساتھ ایمان جو سادگی اور وقار کا پیکر تھی۔ دوسری طرف عارف اور فیصل تھے جو اپنی فتح کا یقین لیے بیٹھے تھے، اور ان کا وکیل تیار تھا کہ زارون کی تنہائی کو بڑا مسئلہ بنا کر پیش کرے گا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، عارف کے وکیل نے بھرے کورٹ میں زارون پر تند و تیز سوالات کی بوچھار کر دی۔ مسٹر زارون، آپ مانتے ہیں کہ آپ کنوارے ہیں؟ آپ اپنی کاروباری زندگی میں اس بچی کو کیسے وقت دیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی عورت ہے جو بچی کو ماں کا پیار دے سکے؟ جب وکیل نے یہ سوال پوچھا تو پوری عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ عارف اور فیصل مسکرا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زارون اب پھنس جائے گا۔ زارون کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک ٹھوس عزم تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بہت مصروف تھا، مگر میں اب کنوارا نہیں ہوں۔ اس اعلان پر عارف اور فیصل کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ زارون نے ایمان کی طرف دیکھا اور بڑے فخر سے کہا، جناب عالی، میری شریک حیات مسز ایمان زارون خان اس وقت میرے ساتھ کورٹ میں موجود ہیں۔ میں نے کل ہی ان سے نکاح کیا ہے اور یہ میری بھانجی مشال کی قانونی اور جذباتی ماں ہے۔ پورے کورٹ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ زارون کے وکیل نے نکاح نامہ پیش کیا جو پوری طرح قانونی تھا۔ عارف اور فیصل حیرت اور غصے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زارون کے وکیل نے مزید کہا، جناب، یہ خاتون صرف نام کی بیوی نہیں ہے، یہ وہی ایمان ہے جنہوں نے پچھلے 2 ماہ سے دن رات ایک کر کے مشال کی زندگی کو بچایا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی محنت سے وہ بچی جو بولتی نہیں تھی آج ہنستی ہے۔ اگر عدالت کو شک ہے تو وہ مشال سے براہ راست بات کر سکتی ہیں۔ عدالت نے مشال کو بلانے کا حکم دیا۔ مشال کمرہ عدالت میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایمان کو دیکھ کر ایک خاص چمک تھی۔ جج نے مشال سے پوچھا، بیٹا، کیا تمہیں اپنی نئی مما اچھی لگتی ہیں؟ مشال نے بغیر کسی خوف کے اپنی ٹوٹی پھوٹی مگر واضح آواز میں کہا، یہ میری ٹیچر نہیں، یہ میری ماں ہے، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، میرے ماموں اور میری مما بہت اچھے ہیں۔ مشال کی معصوم گواہی اور زارون کا ایمان کے لیے اچانک اور غیر متوقع قدم عدالت کے لیے بہترین ثبوت تھا۔ جج نے عارف اور فیصل کے لالچ کو محسوس کیا اور زارون اور ایمان کے اس عجیب مگر مخلص رشتے کو سراہا۔ فیصلہ زارون کے حق میں سنایا گیا۔ مشال کی کسٹڈی زارون اور ایمان کو مل گئی اور لالچی رشتہ دار منہ دیکھتے رہ گئے۔ زارون نے فتح کے بعد ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف شکریہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری محبت کا وعدہ تھا۔ زارون کی حویلی اب ایک مکمل اور خوشیوں بھرا گھر بن چکی تھی۔ شادی اگرچہ مجبوری میں ہوئی تھی مگر ایمان کے خلوص نے اسے ایک سچا اور پاکیزہ رشتہ بنا دیا تھا۔ زارون اب وہ سخت کی جذباتی طور پر شخص نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی انا کو مکمل طور پر ایمان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ اب میٹنگز جلد ختم کرتا اور شام کو سب سے زیادہ وقت ایمان اور مشال کے ساتھ گزارتا۔ ایمان نے زارون کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ وہ اسے سادگی اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے روشناس کراتی جو دولت کی چکا چوند میں کہیں کھو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جس سے باغ کی مٹی سے بھیگی خوشبو آ رہی تھی۔ زارون اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا تناؤ نہیں تھا بلکہ گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ ایمان ہاتھ میں 2 کپ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وقار اور نرم مسکراہٹ تھی۔ زارون مڑا اور ایمان کو دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرا دیا۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو اب صرف ایمان کے لیے مخصوص تھی۔ زارون نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، ایمان، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری شادی کو اتنے مہینے ہو گئے اور تم نے مجھے ایک بار بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم نے یہ رشتہ مجبوری میں قبول کیا۔ ایمان نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور کہا، میں نے تو صرف مشال کے لیے۔ زارون نے اس کی بات کاٹی۔ آہستہ سے اپنا گرم ہاتھ ایمان کے ہاتھوں پر رکھا۔ ہاں، شروعات مشال کے لیے ہوئی تھی مگر اب معاملہ صرف مشال تک نہیں رہا۔ تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ ایمان، لوگ کہتے تھے کہ زارون کا دل پتھر کا ہے، اسے کوئی نہیں پگھلا سکتا، لیکن تم نے اپنی شرافت اور محبت سے اس پتھر کو موم بنا دیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں ایمان، میری یہ محبت صرف تمہارے خلوص کا قرض ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ خوشی اور سکون کے آنسو جھلملانے لگے۔ اسے معلوم تھا کہ اس شخص کا یہ اعتراف کتنا مشکل تھا۔ میں بھی آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ کی شفقت کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ زارون نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی خوبصورت ٹبیا نکالی جس میں ایک نفیس ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ ان کی پہلی حقیقی شادی کا تحفہ تھا۔ یہ اس اعتماد کا شکریہ جو تم نے مجھ پر کیا۔ ایمان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم صرف مشال کی ماں نہیں، تم میری روح بن چکی ہو۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور چھوٹی مشال بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈرائنگ بک تھی۔ ماموں، مما،
دیکھیں میں نے کیا بنایا۔ زارون اور ایمان جھک کر دیکھنے لگے۔ مشال نے کاغذ پر 3 شکلیں بنائی تھیں جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہی تھیں اور نیچے بچکانہ لکھائی میں لکھا تھا مائی ہیپی فیملی۔ مشال نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ملایا اور معصومیت سے پوچھا اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے نا؟ زارون نے مشال کو گود میں اٹھایا اور ایمان کو دوسرے بازو کے حصار میں لیا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی مگر اندر ان تینوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔